Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلے کو رستے وچ وانتے نہ ملو، پس جیڑا بندہ وانتے انہیں کو ملیا ول انہیں کو کوئی شے خرید کر گدس فرمایا ول کو مالک جرا او اگر بازار دے وچ آتے آگے ول ان کو کوئی معلومات تھئیے تو فرمایا ان کو اختیار ہے چاہے اپنا معاملہ باقی رکھے یا ان کو ختم کرے۔ حدیث دا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے دے وچ میں ہاں اج کل بھی میں رواج ہے۔ پہلے دور دے وچ کیونکہ دیہاتے میں جو دور دور کیوں لوگ سامان گھنتے بازارے میں ویچن واسطے، جی اج کل گندوں میں لوگ دیہاتے میں انتشار غلہ منڈی ویچن ویندن، ایویں سامان لوگ جرا دیہاتے میں چاہ کے بازار ویچن ویندن، لیکن وہ جڑے ویچن ویندن وال چھوٹے چھوٹے قافلے بڑھا کے ویندن، 5-10 بندے 15 بندے 20 بندے کٹھے وال سامان چاہتے اپنا ونجنا، پیدل سفر ہوندن وال کٹھے گپاں مرندے ونجنا تے ویچ آونا۔ ول جڑے اتھیں کر تاجر ہوندن کچھ ہوشیار چلاک تاجر، وہ انہیں کو بازار نہ پجان دینا، رستے ونج کھڑدن تو اتھیں ونجدن انہیں سودا کر گیندن، اتھیں سودا کرتے آوے نن۔ ہن اون دے وچ جڑا نا ایک تا خرابی یہ ہے کہ او جڑا مالک ہے سامان نالا ان کو پتہ کرنا ہوندا آج بھی اصل ہی چیز دی مارکیٹ قیمت کیا ہے، انہیں واقف ہوندا۔ اے لوگ وانتے تاجر جڑے ہوشیار چلاک تاجر ہوندے ہیں، یعنی سرمایہ دار لوگ رستے وانتے انہیں کنوں گھٹ پیسے دے نال خرید کر دیندے ہیں، گھٹ پیسے نال کم قیمت ہے، انہیں کو پتہ دا ہوندا کرنا ساری چیز دی اصل قیمت کیا ہے، رستے وانتے انہیں کنوں خرید کر گرنا گھٹ پیسے نال گھٹ قیمت نال، تا انہیں دا مالکیں دا نقصان تھیندا ہے۔ این واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جے کاروبار کنوں رستے جوانتے انہیں کنوں خرید کرن کنوں اللہ دے رسول نے منع۔ جی ہن مال دی منڈی لگ دی ہے، منڈی تے پجن کنوں پہلے رستے وچ کھڑے ہوندن بندے، انہیں پتہ ہوندا کہ ہن منڈی تے چاہتے ویندا پہ ان کو اصل قیمت دا پتہ ہے کہ نا، منڈی تے جدے پہنچ ویسے والا تے ان کو پوری قیمت دا پتہ لگ ویسے نا میرے جانور دی کیا قیمت ہے، تو رستے جو نا واقف ہے ان کو پتہ کہ نہیں تھیں کہ ان کو گھن گھنو بس گھٹ قیمت کی خرید کری، این چیز کنو اللہ دے رسول نے منع کرنا۔ اور دوسری نقصان تے خرابی یہ ہے کہ جب اے لوگ وانتے تو رستے خرید کر گھندے ہن تو باہروں آون والا مال یا سامان جرا ہوندا اے انہیں سرمایہ دار تے انہیں چلاک تاجریں دے ہتھیں آوے نا سارا سامان، والے بازار آتے اپنی مرضی دے ریٹ لیندے ہن، مرضی نال قیمتاں یعنی زیادہ کو زیادہ نفع کماونا، ول جڑے کو ضرورت مند لوگ ہوندے ہیں سارے فین ہوندے ہیں انہیں کوئی چیز مہنگی لبدی ہے ول، کیونکہ سامان تو سارا انہیں دے ہاتھ چوندا ہے، تہیں واسطے اگلے گھنن والے کوئی مہنگی ملتی ہے اٹھو انہیں مال کے کوئی نقصان تھیندا کہ انہیں کوئی قیمت پوری نہ ملتی ہے، اتنا ضرورت مند لوگوں کو چیز مہنگی ملتی ہے، اپنی مرضی دا نفع تے اپنی مرضی دے قیمتاں لیندے ہیں۔ این واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ رستے وانتے انہیں کو چیز نہیں گننی بلکہ انہیں کو بازار جاواں دے، مارکیٹ جاتے ولا وہ ویچن اتھیں۔ اور فرمایا اگر کہیں بندے وانتے گھن گی دے رستے جوانتے کہیں نال کوئی سودا کر گی دے ول او مالک بازار آئین تے انہیں کو پتہ چلیے کہ یار سارے نال تو دھوکا تھی گئے، ساری چیز دی قیمت تی زیادی تے اسا کو تے گھٹ دیتی کھڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، والوں کو اختیار ہے چاہے اپنا معاملہ باقی رکھے یا باہیں ختم کر دے، ان کو آکھ دے میں اگر ان کو پسند کیا نہیں
ان کو پتہ یار میں نال دھوکا تھی کہ ریٹ زیادہ تو میں گھٹ بھی کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اختیار ہے اپنا معاملہ ختم کر دے اپنی چیز واپس گن گنے دے پیسے دے چھوڑے. یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہے. ہن دیکھو بزرگو شریعت دے وچ کتنا خیر خواہی ہے. ویچن والے دی بھی خیر خواہی ہے تے اگوں گھنن والے دی بھی خیر خواہی ہے. شریعت دے مطابق چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق چلوں تو کتنا فائدہ ہے کتنا برکت ہے. لیکن بس ہر بندہ دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں جرنا بس لوٹ گنا پھر گنا دی کو کی نہیں بے پاسے نہ ونجا لے میں زیادہ چیز مہنگی ویچاں. تو بہرحال یعنی دھوکھا یہ بھی ایک قسم کا دھوکھا ہے. غریبیں دے تے ظلم ہے زیادتی ہے. این چیز کنوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے. فہو بالخیار دا جرا معاملہ ہے کیوں کوئی اختیار ہے پیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہم دے کہ اختیاروں کو 3 دن تک ہو سے 3 دن تک. بعد میں جو بھی کچھ گھنٹے واسطے 1 دن واسطے بعد آتے ہیں جو 3 دن تک کو اختیار ہے. تو اگر ان دی گھنن والے کوئی کہ اگر ان مال دے وچ سامان کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے 3 دن تو بعد واپس کر سکتے. 3 دن دے وچ یعنی وہ واپس کر سکتے. 3 دن گزر گئے نوں کوئی نہیں واپس کیتا ہوں بعد چلا چاہتے آگے تو فرمایا ان کی کوئی واپسی کرنا سوا. اللہ پاک اسا کو عمل دی توفیق دے. یہ حدیث دا مقصد مفہوم یہ ہے کہ کہیں دے نہ واقفی اور نہ علمی دی وجہ کنوں کنوں ناجائز فائدہ چاہنا اور کہیں دھوکھا دیونا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ کہیں دی نہ واقفی کنوں نہ علمی کنوں غلط فائدہ بھی نہ چاہو اور کہیں کو دھوکھا بھی نہ دیو. پچھلے ایک حدیث سے آپ پڑھ چکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں کو دھوکھا دیتے سو میری امت بھی کہیں نہیں. اللہ پاک اسا کو عمل دی توفیق.